نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ اللہ رب العزت نے اپنے شاعر کی تعظیم و توقیر کا ہمیشہ سے حکم دیا ہے۔ کبھی بھی انبیاء علیہم السلام میں سے کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ شاعر اللہ کا اس نے مذاق اڑایا ہو، شاعر اللہ کی توہین کی ہو۔ جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کے پیروکار، ان کا مقصد ہی چونکہ دین حق کے خلاف بغاوت اور دین حق کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اس لیے جہاں اور بہت ساری شریعت کی حدود کو وہ پامال کرتے ہیں، تو ایک ان حضرات کی جسارت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے شاعر اللہ کی عظمت اور اہمیت نکل جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے شاعر اسلام پر نہ صرف یہ کہ خود ان کا کما حق وہ عمل نہیں تھا، ان سے عقیدت نہیں تھی، بلکہ گاہے بگاہے اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے، اور یہ ان کے لیے عام معمول کی بات تھی۔ اس میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں کہ دین اسلام سے متعلق اور شاعر اسلام سے متعلق مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے کیا نظریات ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود دین اسلام کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں، صرف قصوں کی پوجا کی جائے، صرف قصوں کی پوجا کرو۔ پس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا؟ جو کچھ ہے قصے ہیں، اور کوئی اگرچہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کرے، اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے اور ہر ایک چیز اس کو اختیار کر لے، تب بھی وہ اس پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا اور مکالمات اور مخاطبات سے اس کو مشرف نہیں کرتا۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے اور کوئی نہ ہوگا۔ میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں، نہ کہ رحمانی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا چکے کہ میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، وحی کا سلسلہ بند ہے۔ اب یہ کہنا کہ دین اسلام کو اس لیے نہیں مانتا کہ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، یہ شیطانی دین نہیں، یہ رحمانی دین نہیں، شیطانی دین ہے، تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو گویا چھٹلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ رب العزت کے ہاں
اب دین اسلام ہے، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ڈھونڈنے چلے گا ہرگز اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ تو وحی الہی تو اس لیے ہوتی ہے کہ کسی نئے دین کی بنیاد رکھی جائے۔ جب اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ اب اللہ رب العزت کو دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول ہے ہی نہیں، تو پھر وحی کی ضرورت رہے گی کیسے؟ وحی کی ضرورت تو ہو تب جب کسی اور دین کا تصور ہو، جب اور کسی دین کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر وحی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے دین اسلام سے بیزار ہیں تو ہو جائیں، مسلمانوں کی تعداد کم تو نہیں ہے، لیکن مسلمان کہلوا کر اسلام کے خلاف اس طرح کی بے غیرتی، اس طرح کی بکواسات ایمان والے آدمی کو کبھی بھی زیب نہیں دیتی۔ ہر چیز کی جس کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں غور کر کے دیکھ لیں، بارش ہوتی ہے، جب شروع ہوتی ہے تو آخر کار ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی یہ بارش شروع ہوئی ہے، آخر یہ رکے گی بھی، ابتدا ہے تو انتہا بھی ہے۔ وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ظاہر بات حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے شروع ہوا، اس کی انتہا بھی ہے۔ وہ چیز جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو تو وہ چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ ہر چیز کی ابتدا ہے، اس کے بعد اس کی انتہا ہے۔ اللہ پاک نے ایک سلسلہ شروع فرمایا وحی الہی کا اور انبیاء کا، جب شروع فرمایا تو اس کا اختتام بھی یقینی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کا اختتام ہو گیا۔ اب کہنا کہ میں ایسے دین سے بیزار ہوں کہ جس میں وحی کا سلسلہ نہیں ہے، تو وہی تم بیزار ہو تو ہو جاؤ، تمہارے بیزار ہونے سے نہ دین اسلام پر کوئی عیب زنی ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کی ذات پر اور نہ ہی اہل ایمان کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہو۔ تو دیکھو یہ کس انداز سے اللہ رب العزت کے دین کا اس نے مذاق اڑایا۔ اللہ رب العزت کی معرفت صرف وحی الہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو آدمی نبی ہے اور اس پہ وحی آتی ہے اس کو ہی اللہ کی معرفت حاصل ہے، باقی اور کسی کو اللہ کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس پہ وحی آتی ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر بے چوچ راہ چلنے والا ہو۔ جب اللہ رب العزت کے احکامات پر بے چوچ راہ چلنے والا ہوگا، اللہ رب العزت کی محبت خود بخود دل میں آئے گی، اللہ رب العزت کی عقیدت خود بخود پیدا ہوگی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اس کا ذہن خود بخود دین اسلام پہ مطمئن ہو جائے گا۔ تو پھر تو دنیا میں جو بھی انسان آئے تو اس پہ وحی آنی چاہیے، تب جو ہے اس کو اللہ کی معرفت ہوگی۔ یہ تو اصول ہی غلط ہے کہ بھئی اللہ کی معرفت ہے اس کو جس پہ وحی آتی ہے، تو اس لیے وحی کی ضرورت ہے۔ پھر تو انبیاء کی تخصیص کیا رہ گئی؟ تو اللہ کی معرفت کے لیے یہ نبوت اور وحی کا سلسلہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی معرفت کے لیے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو عمل کرتا ہے بے چوچ راہ اللہ رب العزت کی ذات ان کو اپنی حقیقی معرفت نصیب کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام میں اگر میری تعلیمات شامل نہ ہوں تو وہ حقیقی اسلام نہیں بلکہ مردہ اسلام ہے۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ قادیانی کا اخبار الفضل، اس میں ایک مرتبہ اس کا ایک مرید جو ہے وہ اس نے لکھا، کہتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یعنی مرزا قادیانی کو مراد لیا کہ زندگی میں مولوی محمد علی اور خواجہ کمال الدین صاحب کی تجویز پر 1905 میں ایڈیٹر صاحب اخبار وطن نے ایک فنڈ اس غرض سے شروع کیا تھا کہ اس سے رسالہ ریویو آف ریلیجنز قادیان کی کاپیاں بیرونی ممالک میں بھیجی جائیں، بشرطے کہ اس میں حضرت مسیح موعود کا نام نہ ہو۔
مگر حضرت اقدس اس تجویز کو اس بنا پر حضرت اقدس نے رد کر دیا کہ مجھ کو چھوڑ کر کیا مردہ اسلام پیش کرو گے۔ اس پر ایڈیٹر صاحب وطن نے اس چندہ کے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اخبار الفضل قادیان جلد 16 اور شمارہ نمبر 32 صفحہ نمبر 11، مورخہ 19 اکتوبر 1928۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ مولوی یہ محمد علی جس کا نام لیا، یہ بھی اس کے خاص چیلوں میں سے تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ کر مردہ اسلام پیش کرو گے، بات یہاں یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لوگوں کو جو دین دے کر گئے ہیں وہ مردہ اسلام دے کر گئے تھے کہ اس میں مرزا قادیانی کی تعلیمات کو شامل کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروا چکے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔ جب یہ اعلان ہو چکا کہ دین اسلام کی نعمت مکمل ہو گئی، اللہ رب العزت کی ذات اس پہ راضی ہو گئی، لوگوں کو حکم دے دیا کہ اب اسی پہ عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ اگر مرزا قادیانی کی تعلیمات کے بغیر دین اسلام مردہ اسلام ہے، اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت پیش کرو جب قادیانی کی اس میں جو ہے وہ تعلیمات یا قادیانی کا نام ہو۔ تو بھائی مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے جو مسلمان اسی دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا وہ مردہ اسلام پر عمل کر کے چلے گئے؟ اس سے بڑھ کر دین اسلام کے خلاف بغاوت اور سازش اور بکواسات کیا ہوں گی کہ دین اسلام سے متعلق اس قسم کی باتیں کہی جا رہی۔ اور ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، وحی جلی کی شکل میں ہو، وحی خفی کی شکل میں ہو، وحی مطلوب کی شکل میں ہو، غیر مطلوب کی شکل میں ہو، یعنی قرآن کریم کی صورت میں ہو یا احادیث طیبہ کی صورت میں ہو، دونوں ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو لیکن اب دیکھیں دین اسلام سے متعلق پہلے بات عرض کی کہ اس نے کیا کہا، اب حدیث شریف سے متعلق سنیں۔ کہتا ہے ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معرض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اعجاز احمدی صفحہ 30 روحانی خزائن میں یہی کتاب درج ہے، اس کی 19ویں جلد اور صفحہ 140۔ اب دیکھیں کہتا ہے کہ میرے دعویٰ کی بنیاد احادیث طیبہ نہیں ہے، میرے دعویٰ کی بنیاد قرآن ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ لیتے ہیں کہ کیا قرآن احادیث سے ہٹ کر کوئی الگ چیز ہے؟ قرآن متن ہے، احادیث اس کی شرح ہے۔ جب یہ بات ہے تو اب شرح کے بغیر متن کو کیسے لیں گے؟ دوسری بات، قرآن کریم کی کون سی ایسی آیت ہے جس سے مرزا قادیانی کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایک آیت نہیں ہے۔ قرآن ہی تو کہتا ہے کہ اب کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ مرزا قادیانی کس بنیاد پر کہتا ہے کہ میرے دعویٰ کی بنیاد قرآن ہے؟ آپ پھر کہتا ہے جو حدیثیں میرے موافق ہوگی اس کو لے لوں گا، جو میرے موافق کی ردی کی ٹوکری میں پھینکوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تجھے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے، تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ احادیث طیبہ میں بھی ایسی کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جو مرزا قادیانی کے دعوے کو ثابت کرنے والی ہو۔ تو یہ تقسیم کرنا کہ جو میرے موافق ہے وہ لوں گا، جو میرے موافق نہیں میں اس کو نہیں لوں گا، تیرے موافق تو ایک بھی نہیں ہے۔ کون سی ایسی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی آنے والی شخصیت کا یہ تعارف کروایا ہو کہ وہ مہدی بھی ہوگا، مسیح بھی ہوگا، ہاں جی وہ نبی بھی ہوگا، اور وہ خدا کی بیوی بھی ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے ہاں اولاد ہوگی، وہ خدا کا بیٹا ہوگا اور وہ خود خدائی صفات کا حامل ہوگا؟ یہ کون سی حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے؟ کون سی قرآن کی آیت کے اندر بات آئی ہے؟ کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ تو یہ صرف اور صرف یہ کہ قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر لوگوں کو ورگلانے کا
ایک ذریعہ ہے، وگرنہ قرآن اور حدیث میں قادیانیت کا جو ہے وہ کوئی مواد یا قادیانیت کی بنیاد موجود نہیں ہے۔ قادیانیت ایک سازش کا نام ہے، کسی دین کا نام ہے ہی نہیں، دین اسلام کے خلاف سازش کا نام ہے، ایک فتنے کا نام ہے جو انگریز کے اشارے پہ کھڑا کیا گیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ میرے دعویٰ کی بنیاد قرآن ہے، آج تک کوئی قادیانی یہ دعویٰ نہیں ثابت کر سکا، کوئی قادیانی مرزا قادیانی کا قرآن سے دعویٰ نہیں ثابت کر سکا۔ اس نے جو اتنے دعوے کیے ہیں یہ قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہیں؟ مرزا قادیانی کا جو تعارف اس کے کتابوں سے ملتا ہے، یہ حدیث میں اس کا تعارف کہاں لکھا ہے؟ جس مہدی اور مسیح کے آنے کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اس مہدی اور مسیح کی جو علامات بیان ہوئی ہیں مرزا قادیانی میں وہ علامات پائی نہیں جاتی۔ کہاں لکھا ہے کہ آنے والے مہدی پر وحی نازل ہوگی؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ آنے والا مہدی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا؟ کہاں لکھا ہے کہ آنے والے مہدی کا یہ مرتبہ ہوگا کہ وہ خدا کا ہم پلہ ہوگا؟ کہاں لکھا ہے کہ وہ پہلے عورت ہوگا پھر مرد بن جائے گا، اللہ اس سے رجولت کا اظہار کرے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اس لیے قادیانیوں کے دعوے اور مرزا قادیانی کی سرپرستی یہ سب جو ہیں سوائے اس کے کہ انگریز ان کا سرپرست تھا اور اسلام کے خلاف سازش تھی، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ سب دین اسلام کے خلاف سازش ہے۔ پھر کہتا ہے، اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔ تحفہ گول الویہ صفحہ 10، روحانی خزائن کی 17ویں جلد میں یہی کتاب موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 51 ہے۔ اب خدا کی طرف سے آنا یہ نہ قرآن کی تعلیم ہے نہ احادیث تجربہ کی تعلیم ہے۔ جب یہ تعلیم میں نہیں ہے تو ضرورت بھی نہیں ہے احادیث کے ٹکڑے کرنے کی۔ مرزا قادیانی کے موافق کون سی ہیں حدیثیں اور مخالف کون سی؟ پھر اس کا بیٹا بشیر الدین محمود بات کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن کریم اور الہامات مسیح موعود دونوں خدا تعالیٰ کے کلام ہیں، دونوں میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے مقدم رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث تو 20 راویوں کے پھیر سے ہمیں ملی ہے اور الہام براہ راست اس لیے الہام مقدم ہے۔ اخبار الفضل قادیان جلد 2 شمار نمبر 133 صفحہ 6 مورخہ 19 اپریل 1915۔ اب یہاں بات یہ ہے، کہتا ہے کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی ایک طرف اس کا پیش کردہ کلام ہے، ایک طرف قرآن کریم ہے، ان دونوں میں سے ہم نہیں کہہ سکتے بھی قرآن افضل ہے مرزا قادیانی کے کلام سے، یا ہم نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ احادیث بیان کردہ فرمان یہ افضل ہیں مرزا قادیانی سے۔ اب کون سا قادیانی جو یہ بک بک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی کا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے؟ بات کرو تو عام طور پہ کہتے ہیں اس کا نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، یا اس کا ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زیر سایہ ہے۔ جس کی نبوت بڑے کے زیر سایہ ہو تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے، تقابل کرتا ہے کہ بھئی دونوں میں کوئی افضلیت کا دعویٰ نہیں ہے۔ دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور میری باتوں کے اندر جو ہے وہ یوں تقابل کرنا کہ آپ کی احادیث افضل ہیں میری باتوں سے، یہ بات غلط ہے۔ وہ ایسی بات کرے گا سوائے اس کے کہ مرزا قادیانی کا مقصد لوگوں میں بے دینی پھیلانا تھا، اس لیے طرح طرح کی باتیں مختلف ماحول مختلف حالات کی بنا پر وہ کرتا رہا، وگرنہ در حقیقت اسلام کے خلاف سازش کا نام قادیانیت ہے۔ اسی طرح دیکھیں، کہتا ہے نماز سے متعلق، دیکھیں آپ دین اسلام سے متعلق جو اس کی رائے ہے، قرآن اور حدیث سے متعلق جو اس کی رائے ہے، آپ حضرات نے ابھی سنی۔ آپ دیکھیں نماز، روزہ، حج، اس کے متعلق اور جو مقدس مقامات جو ہیں ان سے متعلق یہ کیا کہتے ہیں۔ نماز سے متعلق دیکھیں آپ کیا ان کی نمازوں کا حال تھا۔ اللہ رب العزت نے نماز کے اندر کس قدر اہتمام کا حکم دیا، اور نماز پڑھنے کا اور اس میں سکون کا اور اس میں توجہ کا، لیکن ان کی حالت دیکھیں۔ نماز کو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے مریدوں نے ایک تماشا بنا رکھا تھا۔ مرزا قادیانی کبھی تو نماز میں پان کھاتا، جیسے کہ اس کے بیٹے نے لکھا ہے، چنانچہ یہی سیرت مہدی کتاب ہے، اس میں کہتا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کو سخت کھانسی ہوئی،
ایسی کہ دم نہ آتا تھا، البتہ منہ میں پان رکھ کر قدر آرام معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت آپ نے اس حالت میں پان منہ میں رکھے رکھے نماز پڑھی تاکہ آرام سے پڑھ سکے۔ سیرت مہدی جلد نمبر 3 صفحہ 103، اپنا مرزا بشیر احمد جو ہے وہ اس کا راوی ہے۔ تو اب منہ میں پان رکھے رکھے نماز پڑھی، حالانکہ نماز کی رکعت اگر آدمی پڑھے تو اس میں 2 ہیں یا 4 ہیں، 4 سے زیادہ ایک سلام سے ہوتی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 4 ہیں، تو کیا 2 اور 4 رکھتے 2-3 منٹ کے لیے بھی سانس نہیں آتا؟ یہ اتنی بکواسات کا مجموعہ جو چھپا اپنا 23 جلدوں کے اندر مرزا قادیانی کا، اس کو لکھنے کے لیے تو اس کی خانسی جو ہے وہ بند تھی، اور وہ ہر وقت جو ہے لکھنے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے 3 4 5 منٹ 7 منٹ جو ہیں اس کو ایک سلام کے ساتھ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھنی اس کے لیے مشکل ہو رہی تھی۔ اتنی اس کی طبیعت خراب تھی کہ منہ میں پان رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی، صرف عیاشی ہے، نماز کا مذاق۔ دیکھیے اس پہ اور بھی ہمارے پاس دلائل ہیں کہ ان کے دل میں نماز روزہ کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں، اب کبھی یہ اپنے شیطانی وحی کے بہانے سے نماز توڑ کر گھر چلا جاتا تھا، چنانچہ رسالہ دلگداز میں لکھا ہے، کیا ہے؟ اب پنجاب میں حاجی یعنی مراد ریاض الدین احمد صاحب فقط وحشت دل کا علاج کرنے اور سیر سپاٹے کو گئے تھے۔ دل میں آئی کہ چلو ذرا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے بھی ملیں، دیکھیں کس کماش کے بزرگ ہیں۔ لاہور سے روانہ ہو کے قادیان میں پہنچے۔ مرزا صاحب مرحمت و اخلاق سے پیش آئے، اپنے کانگری کشن کے رکن اعظم حکیم نور الدین صاحب مرحوم سے ملایا، اور پھر مرزا صاحب نے اپنے حجرے میں جو مسجد سے ملحق تھا اپنی خلوت خاص میں جگہ دی۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ حکیم نور الدین صاحب نے محراب مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اور مرزا صاحب نیت توڑ کر گھر کے اندر چلے گئے۔ نماز پڑھتا نیت توڑ کے گھر میں چلا گیا۔ اچھا کیوں؟ اور حاجی صاحب سخت حیران، کیا افتاد پیش آئی جو مرزا صاحب کو نماز کی نیت توڑنے پر مجبور ہونا پڑا؟ نماز کے بعد حاضرین مسجد سے یہ واقعہ بیان کیا اور اس کا سبب پوچھا۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ مرزا صاحب پر نماز میں جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ بے تاب ہو کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب شیطان جو ہے وہ چونڈیاں مارتا ہے نا، اب میں کوئی الفاظ تو کہنا نہیں چاہتا جو ہے وہ ذہن میں آ رہے مناسب نہیں ہے، جب شیطان تنگ کرتا ہے نماز توڑ کے آرام سے رہتا ہے، کہتا ہے ابھی ہم وہی آ رہی ہے۔ کون سا 1,24,000 انبیاء حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کون سا ایسا پیغمبر ہے جس کے حالات میں بات لکھی ہو کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ نماز توڑ کر جو ہے چلا جاتا تھا، اس چیز کو بہانہ بنا کر؟ نماز تو اللہ رب العزت راز و ریاض کا نام ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کا نام ہے، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ اطاعت فرمان برداری کا نام، اس میں آدمی لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے حکم کے متحد لگا ہوا ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر توڑ کر بھاگ جانا، ہاں جی، تو یہ کس کا شیوا ہو سکتا ہے؟ رسالہ دلگداز لکھنؤ بابت مارچ 1916۔ اچھا اب دیکھیں کہ اس بات کی تائید قادیانی اخبار الفضل قادیان جلد 3 نمبر 107 مورخہ 18 اپریل 1916 سے بھی ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی کے لیے نماز توڑنا ایک معمولی اور عام سی بات تھی۔ چنانچہ اب دیکھیں ذرا واقعہ بیان ہوا ہے سیرت مہدی میں، اس کی بیٹے نے واقعہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں حضرت اقدس حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے ساتھ اس کو کوٹھڑی میں نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، اس کوٹھڑی میں نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے جو مسجد مبارک میں بجانب مغرب تھی، مگر 1907 میں جب مسجد مبارک وسیع کی گئی تو وہ کوٹھڑی منہدم کر دی گئی۔ ہاں جی، اس کوٹھڑی کے اندر حضرت صاحب کے کھڑے ہونے کی وجہ اغلباً یہ تھی کہ قاضی یار محمد صاحب حضرت اقدس کو نماز میں تکلیف دیتے تھے۔ یہ ہوتا سکا کیا ہوتا تھا؟ یعنی یہ وہاں نماز کیوں پڑھتا تھا ایک سائڈ پہ مرزا قادیانی؟ پھر سن لیں، کہتا ہے کہ اس کوٹھڑی کے اندر حضرت صاحب کے کھڑے ہونے کی وجہ اغلباً یہ تھی قاضی یار محمد صاحب حضرت اقدس کو نماز میں تکلیف دیتے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیا تکلیف دیتا تھا اس کو نماز کے اندر، وہ تھا قاضی
آخر بالغ آدمی وہ نماز میں اس کو تکلیف دیتا تھا، تو معلوم ہو کہ نماز تو ان کے ہاں تماشا تھی نا۔ اب آگے سنیں، کہتا ہے خاک سار عرض کرتا ہے قاضی یار محمد صاحب بہت مخلص آدمی تھے، مگر ان کے دماغ میں کچھ خلل تھا۔ یہ سارے پاگل یہاں جمع ہوئے تھے، نیم دیوانی عورت جو ننگی نہ آ رہی تھی کمرے میں ہے وہ بھی یہاں موجود ہے، دماغ میں خلل والا قاضی یار محمد بھی موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ قادیانی ہوتا ہی وہ جس کا دماغ خراب ہو۔ ہاں جی، کہتا دماغ میں کچھ خلل تھا، جس کی وجہ سے ایک زمانہ ان کا یہ طریق ہو گیا تھا کہ حضرت صاحب کے جسم کو ٹٹولنے لگ جاتے تھے، حضرت صاحب کے جسم کو ٹٹولنے لگ جاتے تھے اور تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتے تھے۔ سیرت مہدی جلد سوم صفحہ 265، مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد یہ بات کہتا ہے، یعنی نماز کے اندر آ کر مرزا قادیانی کے جسم کو ٹٹولتا تھا۔ تو بھائی جب وہ تھا ہی پاگل، اس کے دماغ میں خلل تھا، اس پہ نماز فرض تھی نہیں، اس کو مسجد میں کھڑا کیوں کرتے تھے؟ اوروں کی نماز خراب کرے، معلوم ہوا نماز کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں اور سنیں، یہی سیرت مہدی مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد کہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی اور آدمی باتیں کرے، بھائی مولویوں نے یہ بات مشہور کر دی مرزا قادیانی سے متعلق، غیر معتبر کتابوں میں بات آ گئی ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ بھئی اس کا بیٹا پتر مرزا قادیانی کا خود اپنے باپ کے حالات لکھ رہا ہے، تو اب جو ہے اس کے علاوہ بیٹے سے علاوہ تو اور کوئی آدمی معتبر نہیں ہو سکتا جو کسی بات کو بیان کرنے والا ہو۔ سنیں، کہتا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ قدیم مسجد مبارک میں حضور نماز جماعت میں ہمیشہ پہلی صف کے دائیں طرف دیوار کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج کل موجودہ مسجد مبارک میں حضور نماز جماعت میں ہمیشہ پہلی صف کے دائیں طرف دیوار کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج کل مسجد مبارک کی دوسری صف شروع ہوتی ہے، یعنی بیت الفکر کی کوٹھڑی کے ساتھ ہی مغربی طرف۔ امام اگلے حجرہ میں کھڑا ہوتا تھا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شخص پر جنون کا غلبہ ہوا اور وہ حضرت کے پاس کھڑا ہونے لگا اور نماز میں آپ کو تکلیف دینے لگا، اور کبھی اس کو پچھلی صف میں جگہ ملتی تو ہر سجدہ میں وہ صفیں پھلانگ کر حضور کے پاس آتا اور تکلیف دیتا، اور قبل اس کے کہ امام سجدہ سے سر اٹھائے وہ اپنی جگہ واپس چلا جاتا۔ سبحان اللہ! چھوٹے بچے کبھی دیکھے ہم مسجد میں آئے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس تکلیف سے تنگ آ کر مرزا قادیانی نے امام کے پاس حجرہ میں کھڑا ہونا شروع کر دیا، مگر وہ بلا ماس حتی المقدور وہاں بھی پہنچ جایا کرتا اور ستایا کرتا۔ ہاں جی، ظاہر بات ہے نماز سے باہر اس کی یہی بے تکلفی ہوگی حضرت صاحب سے، اس لیے نماز کے اندر بھی یاد آتی ہوگی تو آ کر تھوڑا سا دل بہلا کر چلا جاتا ہوگا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہتے مگر پھر بھی وہاں نسبتاً امن تھا۔ اس کے بعد آپ وہی نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ مسجد کی توسیع ہو گئی۔ یہاں بھی آپ دوسرے مقتدیوں سے آگے امام کے پاس ہی کھڑے ہوتے رہے۔ پھر آگے کچھ عبارت کے بعد کہتا ہے وہ معذور شخص جو ویسے مخلص تھا، اپنے خیال میں اظہار محبت کرتا اور جسم پر نامناسب طور پر ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کرتا۔ نامناسب طور پر ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کرتا۔ نماز میں ہی نامناسب طریقہ تھا، نامناسب طور پر ہاتھ پھیرنے کا تبرک کا وقت تھا، اور وقت پتہ نہیں بیچارے کا کہاں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نامناسب طور پر جو ہے تبرک حاصل کرتا، تو صرف نماز کے اندر معاملہ تو بیچارے سے 10 منٹ نماز کے نہیں نکلتے تھے، تو نماز سے باہر بھی وہ یہی کچھ کرتا ہوگا، یہی قادیانی کو دیکھتا ہوگا یہ کچھ کر رہا ہے، اس لیے جیسا پیر ویسے مرید۔ ہاں جی، ہاں، سیرت مہدی جلد سوم صفحہ 268 اور 269۔ اچھا، اب سنیں ایک اور نماز کی، ایک اور اس کے مرید کی جو ہے وہ نماز کے اندر تماشا بندی۔ نماز کے اندر دیکھو شاعر اسلام کی توہین، شاعر اسلام کی ناقدری ان حضرات کا ہر وقت کا وتیرہ تھا۔ کہتا ہے اب یہی بیٹا اس کا سیرت مہدی کے اندر بشیر احمد ایم میں کہتا ہے، بیان کرتا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گرمیوں میں مسجد مبارک میں مغرب کی نماز پیر سراج الحق صاحب نے پڑھائی۔ حضور بھی اس نماز میں شامل تھے۔ تیسری رکعت میں رکوع کے بعد انہوں نے بجائے مشہور دعاؤں کے حضور کی ایک فارسی نظم پڑھی، نماز میں فارسی نظم پڑھی، جس کا یہ مصرع ہے اے خدا اے چارہ آزار ماں۔ آگے وہ
فارسی نظم پڑھنی شروع کر دی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مرزا قادیانی کیا اتنی تعلیم اور تربیت میں نہیں دیتا تھا کہ بھئی نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے آداب کیا، نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ اس کو ایک تو ہے کہ پیچھے والا کو نیم دیوانہ آدمی، جیسے کہ وہ دیواریں پھلانگ کر اور آدمی پھلانگ کر آتا تھا اور غیر مناسب طریقے سے چھیڑتا اور چلا جاتا ہے، وہ تو پاگل تھا۔ تو یہ جو امام بنایا وہ آگے کھڑا کہ یہ بھی پاگل ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں فارسی نظمیں نہیں پڑھنی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تند نہیں تانا خراب ہے، یعنی ایک آدھ نہیں، یہ سارا بیڑا ہی غرق ہوا تھا، سارے ایک جیسے لوگ یہاں اکٹھے تھے، بس صرف تماشے کے لیے جو ہے یہ نماز روزہ کرتے تھے۔ اچھا، اب روزے کے متعلق دیکھیں، نماز سے متعلق بات آپ نے سن لی کہ نماز ان کی کیسی تھی، اب ان کے روزے کے متعلق دیکھیں۔ جی، مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد اپنے والد کے روزوں کے متعلق لکھتا ہے، یہی سیرت مہدی کے اندر، اس کی جلد 2 صفحہ 65 اور 66۔ کیا کہتا ہے؟ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے، جب حضرت مسیح موعود کو دورے پڑنے شروع ہوئے تو آپ نے اس سال سارے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا۔ دوسرا رمضان آیا تو آپ نے روزے رکھنے شروع کیے، مگر 8-9 روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ ہوا۔ رمضان سے دورے پہ اندر سے رمضان میں ہی دورے پڑتے تھے نا، روزہ رکھنا پڑے۔ اچھا، پھر دورہ ہوا، اس لیے باقی بھی چھوڑ دیا اور فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو رمضان آیا اس میں آپ نے 10-11 روزے رکھے تھے، پھر دورہ کی وجہ سے روزے ترک کر دیے، 3 دفعہ ہو گیا۔ اچھا، اور آپ نے فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو رمضان آیا تو آپ کا 13واں روزہ تھا کہ مغرب کے قریب آپ کو دورہ پڑا اور آپ نے روزہ توڑ دیا اور باقی روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جتنے رمضان آئے آپ نے سب روزے رکھے، مگر پھر وفات سے 2-3 سال قبل کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا فرماتے رہے۔ خاکسار یعنی بشیر احمد نے دریافت کیا، کیا جب آپ نے ابتدان دوروں کے زمانے میں روزے چھوڑے تو کیا بعد میں ان کو قضا کیا؟ والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں، صرف فدیہ ادا کیا، حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی جب ٹھیک ہو گیا تو اس کی قضا کرے، معلوم کو روزے رکھنا چاہتا ہی نہیں تھا، نہ نماز کو جی چاہے نہ روزے کو جی چاہے، کیوں؟ اعلیٰ کار ہے شیطان کا، شیطان جو ہے انسان کو عبادت سے روکتا ہے۔ تو کس طرح جو ہے مرزا قادیانی نماز صحیح طرح پڑھتا، کس طرح مرزا قادیانی روزے رکھتا؟ پھر دیکھیں، مزید دیکھیں، بسا اوقات خود روزے نہ رکھتا اور بسا اوقات جو ہے وہ خود اگر کسی مرید نے رکھا ہوتا اس کو تلوا دیتا۔ ہاں جی، دیکھیں، یہی اس کا بیٹا سیرت مہدی میں کہتا ہے۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ لاہور سے کچھ احباب رمضان میں قادیان آئے، حضرت صاحب کو اطلاع ہوئی تو آپ وہاں کچھ ناشتہ کے ان سے ملنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ان دوستوں نے عرض کیا ہم سب روزے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ کی رخصت پر عمل کرنا چاہیے، چنانچہ ان کو ناشتہ کروا کے ان کے روزے تلوا دیے۔ سیرت مہدی جلد 2 صفحہ 59۔ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن جو رکھ لے اب احترام میں اس کو پورا کرنا چاہیے، بغیر شدید مجبوری کے توڑنا نہ چاہیے۔ کوئی نفلی روزہ ہو تو آدمی الگ بات کرے، اب رمضان کا فرض روزہ ہے، انہوں نے اگر رکھ لیا ہے تو اب زبردستی ان کو ناشتہ کروایا تو گویا مرزا قادیانی یہ تعلیم دینا چاہتا تھا کہ وہ شریعت اسلام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں اور عبادات کی وہ اہمیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، میرے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے عملاً جو ہے اس نے خود کر کے دکھایا کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہا اور جو رکھ رہے ہیں ان کو تلوا رہا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں بیت اللہ سے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہے من دخلہ کان آمنا، ہے نا جی، کہ جو اب جہاں داخل ہو گیا حرم کی حدود میں اس کو امن مل جائے گا۔ یہ کس کی صفت ہے، کس جگہ کی خاصیت ہے؟ بیت اللہ کی اور اس کے گرد حرم کی حدود کی، تو یہاں داخل ہو جائے گا اس کو امن مل جائے گا۔ لیکن اب دیکھو اپنا مرزا قادیانی اس آیت کا مصداق اپنی مسجد کو ٹھہراتا ہے، قادیان میں جو ان کی مسجد تھی اس کے متعلق کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، چنانچہ لکھا ہے، ہاں جی، کہتا ہے بیت الفکر سے مراد اس جگہ
وہ چوبارہ ہے جس میں یہ عاجز کتاب کی تعریف کے لیے مشغول رہتا ہے، اور بیت الذکر سے مراد وہ مسجد ہے جو اس چوبارہ کے پہلو میں بنائی گئی ہے، اور آخری فقرہ مذکورہ بالا ومن دخلہ کان آمنا اسی مسجد کی صفت میں بیان فرمایا ہے۔ براہین احمدیہ، ہاں جی، صفحہ نمبر 558، اور یہ روحانی خزانہ کی جلد 1 اور صفحہ 667 کے حاشیہ میں موجود ہے۔ دیکھو، من دخلہ کان آمنا، یہ مقام تھا، یہ منصب تھا حرم کی حدود کا، لیکن اس نے وہ مسجد جہاں رہ کر ہر وقت شرارتیں کرتا، جہاں نہ خود نماز صحیح نہ اس کے مریدوں کی نماز صحیح، اس جگہ کو اس نے جو ہے وہ من دخلہ کان آمنا کا مصداق قرار دیا۔ یہ دین اسلام میں تحریف نہیں تو اور کیا ہے، قرآن میں تحریف نہیں تو اور کیا ہے۔ اور حرمین شریفین کے مقابلہ میں قادیان کو عرض حرم اس آدمی نے ٹھہرایا، چنانچہ خود مرزا قادیانی کہتا ہے، اس کی جو کتاب ہے اشعار کا مجموعہ در ثمین، اس میں کہتا ہے زمین قادیان اب محترم ہے، ہجوم خرق سے عرض حرم ہے۔ زمین قادیان اب محترم ہے، ہجوم خرق سے عرض حرم ہے۔ در ثمین صفحہ 52۔ آپ دیکھو یہاں عرض حرم اس کو بتا دیا، کیوں؟ وہاں اس کو جانا نصیب نہ ہوا، نہ مسجد حرام میں نہ مسجد نبوی میں، وہاں جانا نصیب نہ ہوا۔ جھوٹے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہیں جھوٹے روزے بنا کر ان کو پوجتے ہیں، وہاں کے طواف کرتے ہیں، یا جھوٹی جگہ کوئی بشتی مقبرہ بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو یہ جھوٹے لوگوں کا طرز عمل ہے۔ تو یہ بھی اس کا طرز عمل کہ اپنی جگہ کو جہاں رہتا تھا عرض حرم قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح قادیانی اخبار میں یہ بات لکھی ہے الفضل میں، جس کی تیسری جلد ہے، شمارہ نمبر 74 ہے، مورخہ 26 دسمبر 1915 کا شمارہ ہے۔ کہتا ہے جو احباب واقعی مجبوریوں کے سبب اس موقع پر قادیان نہیں آ سکے تو وہ خیر معذور ہیں۔ قادیان میں ہر سال سالانہ جلسہ ہوتا تھا، قادیانی اس میں اکٹھے ہوتے تھے، ان سے متعلق عرض کر رہا ہے۔ اس موقع پر قادیان نہیں آ سکے تو وہ خیر معذور ہیں، لیکن جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے عہد واسق کا پاس کیا اور عرض حرم کے انوار و برکات سے بہرہ اندوز ہونے امام محترم کی زیارت کرنے کے شوق میں دارالامان ٹھیک وقت پر آن ہی پہنچے، ان کی للہیت، ان کا اخلاص فی الواقع قابل تحسین ہے۔ کیا جو آگے کیا کیا؟ قادیان کی جگہ کہہ رہے ہیں عرض حرم کے انوار و برکات سے بہرہ اندوز ہوئے، امام محترم کی زیارت کے شوق میں دارالامان ٹھیک وقت پر آن پہنچے۔ ہاں جی، اب دیکھو عرض حرم یہاں بھی ٹھہرا دیا۔ کہتا ہے اقامت نماز کے وقت جب ہجوم خلق مسجد مبارک میں نہیں سما سکتا تو گلیوں، دکانوں، راستوں میں نمازی ہی نمازی نظر آتے ہیں، اور عرض حرم کے چاروں مسلوں کی حقیقت ظاہر کرنے والا یہ نظارہ بھی ہر سال دیکھنے میں آتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی سیاہ ترین جھوٹ ہے، قادیانی اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے کہ جو ہے وہ عرض حرم کے مقابلے میں جو ہے یہاں کوئی آدمی سمجھے بھی بڑی مخلوق جمع ہو گئی ہے۔ کہاں دیکھیں اب وہاں 25 لاکھ 23 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ بیچارے قادیانی آج تک اتنا مجمع، آج تک 100 سال گزر گیا، اب نہیں اکٹھا کر سکے۔ اس دور میں کیا کرتے؟ تو جو کو کہتے ہیں ذات کی کوڑ کے لیے چھتیرا نہ جپے۔ ہاں جی، اپنی اوقات میں رہو، تمہاری اتنی اوقات کہاں کہ تم جو ہے حرم کے اجتماع کا مقابلہ کر سکو اور اتنی مخلوق کو اکٹھا کر سکو۔ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ اب دیکھیں بیت اللہ کے تقدس کو مجروح کرتے ہوئے مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آئینہ کمالات اسلام، اس کی کتاب ہے، اور صفحہ 352 روحانی خزان کی 5ویں جلد میں صفحہ 352 پر یہی بات موجود ہے۔ کہتا ہے لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ، کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی۔ یعنی کہتا ہے لوگ وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، وہاں کی بجائے یہاں آنا جو ہے کہتا ہے ثواب زیادہ رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کی نماز پر ایمان کیسا تھا، آپ نے دیکھ لیا، روزے پر ایمان کیسا تھا آپ نے دیکھ لیا، اب حج کا معاملہ اس کا کیسا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، اور شاعر اسلام کا تقدس کیسا ہے کہ اپنی مسجد کو من دخلہ کان آمنا کہہ دیا، یہ اس کا ہے۔
آگے دیکھیں اسی بات کی تائید جو ہے وہ کرتے ہوئے مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے، خطبہ جمعہ وہ دے رہا تھا بشیر الدین محمود جو بعد میں ان کا دوسرا خلیفہ بنا، تو جس پر زنا کے الزام لگے، الزام کیا حقیقت تھا، تو الفضل اخبار میں یہ بات لکھی ہے، اپنا جلد نمبر اس کی 20 اور نمبر شمارہ 66 ہے، صفحہ 5، مورخہ 1 دسمبر 1932۔ کیا اس میں کہتا ہے؟ مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے چونکہ حج پر وہی لوگ جا سکتے ہیں جو قدرت اور امیر ہوں، حالانکہ الہی تحریکات پہلے غرباء میں ہی پھیلتی اور پنپتی ہیں اور غرباء کو حج سے شریعت نے معذور رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذلی حج مقرر کیا۔ جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے ان کا قادیانیوں کا قادیان میں، اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ ذلی حج۔ دیکھو اپنے آپ کو مرزا قادیانی ذلی نبی اور وہاں کے اجتماع کو ذلی حج، اسلام کے خلاف سازش نہیں تو اور کیا ہے۔ کہتا ہے ایک اور ذلی حج مقرر کیا تا وہ قوم جس سے وہ اسلام کی ترقی کامنا چاہتا ہے، تا وہ غریب یعنی ہندوستان کے مسلمان اس میں شامل ہو سکیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک نے وحی کا جب سلسلہ بند ہے، نبوت کا سلسلہ بند ہے، نہ کوئی ذلی نبی کا تصور ہے اور نہ کوئی ذلی حج کا تصور ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی طرح اب دیکھیں قرآن کریم میں صفا اور مروہ سے متعلق ارشاد ہے، آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صفا مروہ اللہ رب العزت کے شعائر میں سے ہیں۔ لیکن اور اس طرح مکہ مکرمہ اور بیت اللہ سے متعلق بھی آپ نے یہ بات سنی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو لیکن اب مرزا قادیانی دیکھیے کس چیز کو شعائر ٹھہراتا ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود اپنے باپ کے حوالے سے یہ بات کہتا ہے، مسیح موعود نے فرما دیا تھا کہ دینی اغراض کے لیے قادیان میں اس موقع یعنی سالانہ جلسہ پر اس کثرت سے لوگ آیا کریں گے کہ ان کے اس ہجوم سے جو صرف دین کی خاطر ہوگا قادیان کی زمین حرم کا نام پائے گی، پس ہمارا جلسہ شعائر اللہ ہے، ہمارا جلسہ شعائر اللہ ہے، بلکہ ہر آنے والا شعائر اللہ یعنی ہر قادیانی، نعوذ باللہ۔ اور من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی عظمت کرتا ہے وہ اپنے تقوی کا ثبوت دیتا ہے۔ خطبہ جمعہ بشیر الدین محمود قادیانی کا بیٹا، اس کا چھپا اپنا ان کا اخبار الفضل قادیان، اس کی جلد نمبر 13 شمارہ نمبر 72 مورخہ 25 دسمبر 1925 کا۔ آپ دیکھیں اس میں کیا بکواس کی گئی کہ یہاں سالانہ جلسہ میں آنے والا آدمی وہ ثواب پاتا ہے جو کہ ایک آدمی کو حج کرنے کا ملتا ہے، اور آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کے تحت اس کو جو ہے وہ خود شاعر اللہ ہے اور وہ یہاں شاعر اللہ کا جو ہے وہ احترام کرنے والا ہے، اس لیے اس کو یہ ثواب ملے گا۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا